Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 11th of October 2020 and today's dawn editorial is Bewildering Words. بیولڈر کہتے ہیں پریشان ہونے کو، سٹمبل ہونے کو. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے اس کے حوالے سے ہے، جو انہوں نے کچھ ڈفرینٹ باتیں کہی اپوزیشن کے اگینسٹ کہ مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایجنسیز جو ہیں وہ میرے بارے میں کچھ سرچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو آئی ہیو نو ایشو بیکاز میرے پاس کچھ بھی چھپانے کے لیے نہیں ہے. ایک طرح سے اس کے بارے میں جو کنٹروورسی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جیسے کلیم کرتی رہی اپوزیشن کی یہ دیر از اے تھرڈ امپائر آلویز جس کے ساتھ یہ گورنمنٹ چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ویژن جاتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لائک گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک ہی پیج پہ ہیں، لیکن وہ یہ کلیئر نہیں کر پا رہے کہ ویدر وہ جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ گورنمنٹ کے جو پرسنل ان میں کسی قسم کا کوئی انٹرفیئر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. میں نے کامز کہہ دیا، I'm sorry، ایک دفعہ میں نے حقوق کہا تھا. سو دیر were some messages. چلیں جس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. A famous king once said، ایک دفعہ ایک مشہور بادشاہ نے کہا تھا after me the deluge، کہ میرے بعد جو ہے تباہی ہے، فلڈ ہے. which another emperor claimed، جو ایک اور جو بادشاہ تھا اس نے کلیم کیا I am revolution، میں ریبیلین ہوں، میں باغی ہوں یا میں الگ ہوں. Therefore Prime Minister Imran Khan was good in company when he proclaimed on Friday. تاہم جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایک اچھی کمپنی میں تھے جب فرائیڈے والے دن انہوں نے اناؤنس کیا I am democracy، کہ میں جمہوریت ہوں. Certainly the Prime Minister's خطبہ may compensate، ہو سکتا ہے یہ سرٹینلی جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا جو یہ ایکسٹریم سیلف کانفیڈنس ہے یہ شاید کمپنسیٹ کر سکے for what is missing among his numerous virtues، اس چیز کو کمپنسیٹ کر سکے جو اس کی بے شمار اس کے جو ہے ان کی جو کہی گئی باتیں ہیں ان میں سے الگ ہے. in the present context however، یہ جو ابھی کا کانٹیکسٹ ہے اس میں تاہم he may have done himself no favors by choosing his words without care، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو کوئی فیور نہیں دی کس الفاظ کے چناؤ میں. The hubris of power ill suits any leader struggling to govern through a weak government، یہ جو ایروگنس ہے نا، یہ طاقت کا جو گھمنڈ ہے، یہ کسی بھی لیڈر کو جو ہے خاص طور پہ ایسے لیڈر کو جو کوشش کر رہا ہو کہ ایک ویک گورنمنٹ چلائے اس کو یہ سوٹ نہیں کرتا. مسٹر خان اسپیچ ایٹ لائرز کے فورم کے اوپر ان کی جو اسپیچ ہے may have sarcastic by choice، شاید یہ بائی چوائس تنزیہ تھی، but the arguments he put forward will raise more questions about the way the government is run, about the shenanigans of the opposition. تاہم یہ جو آرگیومنٹ ہے جو اس نے اپنے سامنے رکھے ہیں اپنی سپیچ میں، یہ شاید کچھ اور زیادہ سوالات اٹھائیں گے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ یہ کیسے چل رہی ہے، اور اس کے حوالے سے، اور جو اس میں شینینگنز ہیں یعنی ڈس آنیسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اپوزیشنز کی اس کے حوالے سے. فار انسٹنس، مثال کے طور پہ when he referred to former DGISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، جب انہوں نے ریفر کیا جو ہمارے سابقہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام تھے ان کو، ڈیمانڈنگ دا ریزگنیشن آف دا دین پرائم منسٹر نواز شریف، جب انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف سے استعفیٰ مانگا تھا. اٹ came across as an endorsement of the retired spy master's tactics، یہ ایسے نظر آیا کہ جیسے انہوں نے جو ریٹائرڈ ہمارے اسپائی ماسٹرز کی ٹیکٹکس تھی ان کو سپورٹ کیا ہو. He also said that he had nothing to worry about the intelligence agency finding out anything about him because he had nothing to hide. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی ان میں سے کچھ بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. Again this sounded like a validation of the security apparatus penchant for probing into the lives of elected leaders. یہ جو بات ہے یہ دوبارہ ایسے لگی کہ آپ نے سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں یا اپریٹس جو ہے اس کو آپ نے ویلیڈیٹ کیا ہے، اس کو آپ نے کنفرم کیا ہے کہ ان کی لائکنگ ہے کہ وہ جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں ان کی زندگیوں کو ایگزامن کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں. Such statements، اس طرح کے جو بیانات ہیں invariably create an impression that the top political leadership sees nothing wrong with the military holding politicians to account for their acts of omission and commission. اس طرح کے جو بیانات ہیں نا وہ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ یہ جو ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ ملٹری جو ہے وہ پولیٹیشینز کو ہولڈ کرے، ان کو اکاؤنٹ کرے ان کے کام پہ، ان کے ایکسکلوژن پہ اور کمیشن کے حوالے سے ان کے اوپر چیک رکھے. اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں.
اٹ از پیکولر دیٹ سم ون ہو کلیمز آئی ایم ڈیموکریسی. یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ میں جی ڈیموکریسی ہوں، میں جمہوریت ہوں. سیز ٹو ہیو نو آبجیکشن ٹو این انٹیلیجنس ایجنسی پلئنگ دا رول آف آربیٹر ان دا کنٹریز پولیٹیکل افیئرز. کہتا ہے کہ جی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ایک بندہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ جمہوریت ہے اور اسے اس بات میں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں ان میں ایک جج کا رول پلے کرے. دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ دا پرائم منسٹر ہیز ٹراورس دس پاتھ. یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. which suggests جو ظاہر کرتا ہے that these remarks are not the slip of the tongue کہ یہ ریمارکس جو ان کے ہیں یہ slip of tongue نہیں ہیں but a reflection of his thoughts بلکہ یہ ان کی جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. سچ بلیفس ریکوائر ری تھنک. اس طرح کے جو عقائد ہیں نا ان کے اوپر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. دا ملٹری ہیز اے رول ٹو پلے ان ایڈوائزنگ دا گورنمنٹ آن میٹرز آف نیشنل سیکیورٹی. جو ملٹری ہے ان کا جو رول ہے بڑا ہی کلیئر ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کو جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایڈوائز کرنا ہے. بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی نیڈ لیسلی انوالوڈ ان ایشوز دیٹ ان الیکٹڈ لیڈرشپ ہیز ٹو ڈیل ود. لیکن انہیں بلا ضرورت اس طرح کے معاملات میں جو ہے شمولیت اختیار نہیں کرنی چاہیے، انوالو نہیں ہونا چاہیے جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے جن کو انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے. By politicians repeatedly invoking the military as the empire, the national institution is dragged into needless controversy. جو اپوزیشن ہے یہ جو بار بار انووک کرنے کے لیے ملٹری کی کہتی رہتی ہے ایز این امپائر، تو یہ دیکھیں کہ ایک نیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بلا ضرورت کی کنٹروورسی جو ہے اس میں گھسیٹا جا رہا ہے. دا پرائم منسٹر از فونڈ آف سیئنگ دیٹ ہز گورنمنٹ اینڈ ملٹری آر آن دا سیم پیج. پرائم منسٹر صاحب کو بڑا شوق ہے یہ کہنے میں کہ گورنمنٹ اور ملٹری جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ چل رہے ہیں. بٹ ہی نیڈس ٹو ڈفرینشیٹ. لیکن انہیں ضرورت ہے کہ وہ اس کو ڈفرینشیٹ کریں کہ یہ کس طرح مختلف ہے. دس الگ الگ کریں. دس فرام ایکسیپٹنگ دا ملٹریز رول ایز اے سپرا پولیٹیکل پلیئر. انہیں ضرورت ہے کہ اس بات کو، اس میں جو فرق ہے وہ بتائیں کہ ان کا جو رول ہے وہ سپرا پولیٹیکل پلیئر کے طور پہ نہیں ہے یا ہونا چاہیے یا کیسا ہے. فرائیڈے اسپیچ ہیز آلسو ری انفورس دا امیج آف اے گورنمنٹ دیٹ از ریفیوزنگ ٹو لک بیانڈ دا اپوزیشن. فرائیڈے کی جو اسپیچ عمران خان صاحب نے کی یہ دوبارہ اس بات کے اوپر زور دیتی ہے کہ دوبارہ گورنمنٹ کی امیج کے اوپر زور دیتی ہے کہ وہ ریفیوز کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن سے ہٹ کے کوئی بات کرے. Almost the whole of Mr. Khan's speech mocked his political opponents, and there was very little by way of the government's plans to control runaway inflation and unemployment. مسٹر خان کی جو پوری تقریر تھی تقریباً اس میں انہوں نے صرف پولیٹیکل اپوننٹس کا مذاق اڑایا اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی کہ ان کے پاس کیا طریقے ہیں کہ وہ انفلیشن یعنی مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے یا بے روزگاری کو کیسے کنٹرول کریں گے. مور دین ہاف وے تھرو اٹس ٹرم، اپنی تقریباً آدھی ٹرم تو ان کی گزر چکی ہے. دا گورنمنٹ شوڈ ریئلی بی گیٹنگ اوور اٹس obsession with the political opponents and speaking more about policies. گورنمنٹ کو اس بارے میں لازمی سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ جو کریز ہے پولیٹیکل اپوننٹس کے حوالے سے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں دیٹ آف دا نیڈ، جو ضرورت ہے یعنی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر کم بات کی جاتی ہے. however increasingly تاہم یہ جو بڑھتے ہوئے it appears that the PTI government is unable to grow out آف دا لانگ رننگ فیز. دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لانگ رننگ فیز میں جو ہے پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ گرو آؤٹ کر سکے، کچھ اوپر اٹھ سکے، کچھ بڑھ سکے. دس از ہارڈلی دا وے ٹو رن اے ڈیموکریسی. یہ بہت ہی مشکل قسم کا راستہ ہے کہ آپ ڈیموکریسی جو ہے اس کو چلاؤ یا آپ کیسے چلاتے ہو. سو دیٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ڈان ایڈیٹوریل. ویکیبلری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو فرسٹ ون از ڈلیگ. اس کا مطلب ہوتا ہے فلڈ. دس میں بی دا ورسٹ ڈلیگ ان لیونگ میموری. ریولوشن کا مطلب ریبیلین ہے. دا کنٹری ہیز ہیڈ اے سوشلسٹ ریولوشن. کتسپا کا مطلب ہے ایکسٹریم سیلف کانفیڈنس. اس کو غرور بھی کہا جا سکتا ہے. لو ہم اور ہیٹ ہم یو ہیو ٹو ایڈمائر کوہیسنس کتسپا. پروکلیمڈ کا مطلب ہے اناؤنس کیا گیا. ہی پروکلیمڈ کنگ جیمز ٹو ایز کنگ آف انگلینڈ. ہیوبرس کا مطلب ایروگنس ہے. دا سیلف ایشورڈ ہیوبرس امنگ اکانومسٹ واز شیکن ان دا لیٹ 1980s. سارکیسٹک کا مطلب آئرونک ہے. میکنگ سارکیسٹک کمنٹس کین ڈیمولش دا سچویشن. شینینگنز ڈس آنیسٹ ایکٹیویٹیز کو کہا جاتا ہے. دا چیئرمین واز ایکیوزڈ آف فائنینشیل شینینگنز. انڈورسمنٹ کہا جاتا ہے سپورٹ کو. دا ایشو آف فل انڈیپینڈنس ریسیوڈ اوور ویلمنگ انڈورسمنٹ.
پینشن پینشن کا مطلب ہے لائکنگ، ہی ہیز اے پینشن فار اڈاپٹنگ اسٹری ڈاگس. پرابنگ کا مطلب ہے ایگزامن، ہینڈس پروبڈ ہز باڈی فرام ٹاپ ٹو باٹم. انویریبلی کا مطلب ہے آلویز، رینچ میلز آر انویریبلی بگ اینڈ ہارٹی. اومیشن کا مطلب ہے ایکسکلوژن، دیر آر گلیئرنگ اومیشنز ان دا رپورٹ. پیکولر کا مطلب ہے اسٹرینج یعنی عجیب، ہی گیو ہر سم ویری پیکولر لکس. آربائٹر کا مطلب ہے جج، دا سیکریٹری آف دا اسٹیٹ از فائنل آربائٹر. ٹراورسڈ کا مطلب ہے کراسڈ، ہی ٹراورس دا فارسٹ. obsession کا مطلب ہے کریز، he was in the grip of an obsession, he was powerless to resist. So this was all about today's Dawn editorials اور اس کی vocabulary. hope so آپ کو پسند آئی ہوگی. کویسچن ایک چھوٹا سا ہے. کویسچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شوڈ ہی تھنک اباؤٹ ہز ورڈ بیفور اسپیکنگ، انہیں سوچنا چاہیے یا انہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے انفلیشن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک پیج پہ لا کے جو اس وقت ملک کی نیڈ ہے، جو انفلیشن ہے یا اس طرح کی جو ان امپلائمنٹ ہے یا جو دوسرے مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنی چاہیے. اپنی اوپینین لازمی رائٹ کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم، اللہ حافظ.